ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ جہاں تک اسلامی اقتصادی نظام کی بات ہے، آئی ڈونٹ تھنک دیر از سچ اے تھنگ، اگر ہے تو کہیں پچھلے 1400 سال میں ہمیں نظر آنا چاہیے، لیکن مجھے تو نہیں کہیں دکھائی دیا۔ کہیں قرآن میں اس کے خد و خال بیان کیے گئے ہیں؟ بالکل نہیں۔ قرآن پاک میں ہمیں اور بہت سی ہدایات ملی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ملک اور ریاست کو کیسے چلایا جائے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ لہٰذا اسلامک اکنامک سسٹم یہ ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ یہ تھے جناب ہمارے مایہ ناز فزسسٹ پاکستان کے ڈاکٹر پرویز ہود بھوئی صاحب، جن کو ان کی فزکس کی خدمات کے حوالے سے پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور ان کی سیاسی معاشرتی تنقید کی وجہ سے لوگ زیادہ جانتے ہیں، اور اسلام کے جو نظام ہے اس پہ ان کے تبصرے، وہ بھلے اقتصادی نظام ہو، وہ سیاسی نظام ہو، ان حوالوں سے لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ یہاں پہ وہ فرما رہے تھے کہ قرآن نے کوئی خد و خال اسلامک اکانومی کے نہیں بیان کیے، اور یہ کہ اسلامک اکانومی کا جو یہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، اینڈ سو فورتھ۔ اوبیسلی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام کا اکنامک جو نظام ہے وہ جھوٹا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ جو obvious وجہ اس کی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب عام طور پہ ایسی بہت سی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی۔ ناؤ آئی فار ون آئی ایبسلیٹلی بلیو کہ جس آدمی کی جس چیز پہ ریسرچ ہے اسے بات کرنی چاہیے۔ میں لیبلز کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ آپ فزسسٹ ہیں تو آپ فزکس پہ بات کریں، بایولوجسٹ ہیں تو صرف بایولوجی پہ بات کریں، بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے ایٹ لیسٹ ہیو سم کائنڈ آف فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ آف اٹ۔ یہ شکوہ رہتا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ عام طور پہ اس چیز پہ خود کو وہ زحمت نہیں دیتے ہیں۔ ناؤ اسلامک اکنامک سسٹم کیا ہے؟ ہمارا جو دوسرا چینل ہے نیا ہم نے لانچ کیا ہے، سیکھو بائی کیسر احمد راجہ، جس پہ آج کل ایولیوشن کی سیریز چل رہی ہے۔ دیر از ایز وی آر ریکارڈنگ، اب 6 مہینے کے بعد آپ یہ پروگرام دیکھیں تو شاید اس وقت وہ سیریز ساری پوری ہو چکی ہو۔ خیر، اس چینل پہ ہمارا ایک تفصیلی پروگرام آئے گا، 3 اقساط پہ مشتمل ایک سیریز آئے گی جس میں ہم دنیا کے 3 اکنامک سسٹمز کا موازنہ کریں گے۔ 3 اقساط ہوں گی، ایک قسط میں ہم کیپٹلزم پہ بات کریں گے، ایک میں ہم مارکسزم کی بات کریں گے، اور ایک میں ہم مدینہ اکنامکس کی بات کریں گے۔ تو جو تفصیل ہے وہاں پہ ڈسکس کی جائے گی، میننگ کہ آج کی ویڈیو میں اسلامک اکنامک سسٹم کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کی جو چیدہ اہم حصے ہیں وہ میں ضرور سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب کی تھوڑی سی ان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا کہ اسلام کا اکنامک سسٹم اصل میں ہے کیسا، اور شاید اس کے بعد انہیں یہ بھی حوصلہ افزائی ہو کہ وہ آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ان چیزوں کے بارے میں پڑھ لیا کریں۔ اسلام کا اکنامک سسٹم بنیادی طور پہ 4 یا 5 آپ کہہ سکتے ہیں اجزاء پہ مشتمل ہے، جہتوں پہ مشتمل ہے۔ 4 یا 5 کیوں، مطلب 4 کیوں نہیں یا 5 کیوں نہیں؟ اور اس لیے کہ اٹ ڈپینڈز آن یور انالیسس۔ کچھ لوگوں کا تجزیہ 4 کہے گا، اور کچھ کا ایسا ہے کہ وہ 5ویں کو چوتھے سے جدا کر کے کرے گا، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 4 اور 5 کو علیحدہ دیکھیں گے، اور کچھ لے کہیں گے کہ 5 جو وہ 4 کے اندر آ سکتا ہے۔ تھوڑی سی بات ویگ آپ کو لگ رہی ہوگی، بٹ پلیز بیئر ود می، میں ابھی وہ جو سسٹمز ہیں وہ سارے میں بیان کروں گا اس میں، تو ہوپ فلی جو سچویشن ہے وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ وہ 4 بنیادی سسٹمز کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے نظریہ، اکانومی کا نظریہ۔ اگر اکانومی کے نیچے کوئی نظریہ نہ ہو تو وہ اکانومی جو ہے وہ ماڈل نہیں ہوتی۔ تو اسلام کی جو سب سے پہلی جہت ہے، سب سے پہلا اس کا ٹیئر ہے، وہ ایک آئیڈیالوجی ہے کہ اکانومی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اسلامک اکانومی سوشل جسٹس کے ساتھ لنکڈ ہے، یہ ایک اسلام کا اصول ہے۔ سوشل جسٹس سے کیا مراد ہے؟ وہ سوشل جسٹس سے مراد یہ ہے کہ عام عوام جو معاشرے میں رہتی ہے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ ہو جو عدل کے خلاف ہو۔ اس کے اندر اخلاقیات کو ایڈ کیا، اور اسلام ایک اخلاقی لیئر ایڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قانونی لیئر ایڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے تجارت کرنی ہے تو یہاں پہ ورچوئس مین اور اکنامک مین جو ایڈم اسمتھ کے نظریات تھے ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ کی جو ٹریڈ ہے دیٹ شوڈ بی دی اکنامک مین شوڈ بی دی ورچوئس مین، یعنی کہ جو تاجر ہے، جو اکنامک پرسن ہے، وہ تجارت کو بھی گناہ یا ثواب کے زمرے میں دیکھے۔ یہ وہ ایک اخلاقی لیئر ہے جس کے اوپر کئی احادیث موجود ہیں، مثال کے طور پہ کہ جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جو اچھا تاجر ہوتا ہے اس کا درجہ شہداء کے ساتھ ہے، اور ایسے آپ کو بہت سی آپ کو احادیث مل جائیں گی۔ یعنی کہ ایک اخلاقی ذمہ داری تجارت کے اندر ایڈ کر دی
ایسا نہیں ہے کہ آپ تجارت کرتے ہوئے اور ہیٹ پہنا ہوا ہے اور مسجد میں جاتے ہوئے اور پہنا ہوا ہے، بلکہ اس کا ایک وائڈر پبلک بینیفٹ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے۔ تو یہ ایک نظریاتی عمل ہے، لیکن صرف یہی نظریہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ایک اور کام کیا کہ ہر وہ چیز جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے اس کو اسلام نے اکنامک ایکٹیویٹی سے ایکسکلوڈ کر دیا، اس کو باہر نکال دیا۔ مثال کے طور پہ پروسٹیٹیوشن ہے، مثال کے طور پہ جوا ہے، مثال کے طور پہ شراب ہے، یہ منشیات ہے۔ اسلام ان کو اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر نہیں گردانتا ہے، اس لیے کہ یہ بائی اینڈ لارج معاشرے کے اندر خرابی لے کے آتے ہیں، معاشرے کے اندر یہ بگاڑ لے کے آتے ہیں، دیر فور یہ اسلامک اکانومی کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام نے اخلاقیات کے لیئر کے ساتھ قانون کے لیئر کو جوڑا ہے، یعنی کہ پہلے اخلاقیات کا لیئر ہے، اس کے بعد قانون کا لیئر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ تو آپ کو اس چیز کی ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ بزنس کریں، تجارت کریں، لیکن اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر دنیا میں اخلاقیات کی عدالت تو نہیں ہوتی، وہاں پہ پھر قانون کی عدالت آ جاتی ہے، یعنی کہ جہاں پہ کورٹ آف لاء میں آپ جاتے ہیں اور پھر ایز اے کنزیومر اپنے رائٹس کلیم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شریعت نے ایک شرعی پابندی لگائی جو سیلر ہے، بائر پہ نہیں، سیلر پہ، کہ آپ چیز بیچتے وقت اس کی خوبیاں بتائیں لیکن اس کی خامیاں بھی بتائیں۔ تو یہ ایک اخلاقی دعوت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ بھی ہے۔ کل اگر اس میں سے کوئی خرابی نکل آتی ہے تو جو اس کا بائر ہے وہ ذمہ دار نہیں بلکہ سیلر ذمہ دار ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے باقی اکنامک سسٹمز میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، ویری شیور بالکل پائی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایبسلوٹ ہے، جبکہ اسلام میں یہ ایبسلوٹ ہے۔ باقی سسٹمز کے اندر آپ کو سولڈ ایز سین بھی مل سکتا ہے۔ سولڈ ایز سین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ چیز لے لی ہے تو بس آپ نے جیسی لی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد بائر کی کوئی ذمہ داری اس پہ عائد نہیں ہوتی ہے۔ دس آف کورس از مچ ڈفرنٹ۔ لیکن اگر آپ سے یہ بھی آرگومنٹ نکال لیں کہ کیپٹلزم میں، مثال کے طور پہ ویسٹ میں جب آپ چیز بیچتے ہیں تو اگر اس میں کوئی چیز، کوئی شرٹ آپ نے ایسی خریدی ہے جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ رسید کے اوپر لکھا ہوگا، اینڈ دیٹس ویری ٹرو، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ویسٹ کے اندر ایک اکنامک سسٹم پایا جاتا ہے، اور یہی اصول اگر اسلام میں پایا جاتا ہے تو اس کا ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ اکنامک سسٹم ہے ہی نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ دو اکنامک سسٹمز کے اندر ایک مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا جو نظریاتی پہلو اکانومی کا، کہ ہماری اکانومی کو ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی انڈر پن کرتی ہے۔ چلتے ہیں اس کی دوسری جہت کی طرف۔ اسلامک اکانومی کی دوسری جہت ہے مارکیٹ کے متعلق، اور اس پہ اسلام بہت سٹرنجنٹ ہے، بہت سختی کے ساتھ اس نے چیزوں کو طے کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام میں فور سٹالنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فور سٹالنگ مثال کے طور پہ کہ مارکیٹ سے باہر آپ لین دین نہیں کر سکتے۔ دیر از اے مارکیٹ، اس کے اندر جو بھی آپ کا اناج ہے، غلہ ہے، ماڈرن دور کی چیزوں میں اگر آپ لے کے آ جائیں تو لیپ ٹاپس ہیں، موبائل فونز، کچھ بھی ہیں، ان کی خرید و فروخت بہرحال مارکیٹ کے اندر ہوگی، آپ مارکیٹ کے باہر نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر پاورفل لوگ مارکیٹ سے پہلے ہی یا چیزوں کے مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی خرید لیں تو پھر منوپلی ساری ان کے پاس چلی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپٹیشن ختم ہوگا۔ کمپٹیشن مارکیٹ کے لیے بڑی اچھی بات ہے، اکانومی کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ ایک تو کمپٹیشن ختم ہو جائے گا، اسے منوپلی آ جائے گی۔ دوسرے یہ ہے کہ اسلام میں ایلینیبلٹی آف تھنگس کا کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے، کہ وہ لوگ جو کسی بھی چیز کے معاملے میں بہترین ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کریں، یعنی کہ زمین نکمے آدمی کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے، میں مارکیٹ سے باہر اس کو لے لیتا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے لیکن شاید میرے پاس اس چیز کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے، میرے پاس زیادہ سکل نہیں ہے، تو میں صرف اس کو پیسے کے لیے میں بیچ دوں گا اور اس کے بعد اس میں فردر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ایک ایسا آدمی جو اس چیز کو بہتر طور پہ جانتا ہے، جیسے موبائل فونز ہے مثال کے طور پہ، ایک آدمی جو موبائل فونز کو سمجھتا ہے، جب وہ اس کو خریدے گا اور مارکیٹ میں اوپنلی وہ بک رہی ہوگی تو وہ بہتر پوزیشن میں ہوگا کہ اگر اس میں کوئی پروسیس میں غلطی ہے، اس کی جو مجموعی طور پہ جو فنکشن ہے اس میں کوئی پرابلم ہے، تو وہ بہتر فیڈ بیک دے سکتا ہے۔ جبکہ میرے پاس پیسے تھے، میں نے مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی باہر سے خرید لیے، آگے بیچ دیے، تو میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر رہا، اس مارکیٹ کو، اس پرٹیکولر نیش کو میں انہانس نہیں کر رہا، اور اوبیسلی میں فور سٹال بھی کر لوں گا اس کو۔ تو اسلام میں اس چیز کو حرام قرار دیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، جو بھی خرید و فروخت ہوگی وہ مارکیٹ کے اندر ہوگی تاکہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں اگر کوئی تاجر ایسے ہوں جو منوپلی کرنے کے ساتھ ساتھ
انڈیویجول چیزیں جو بیچ رہے ہیں اس کے اندر کوئی گڑبڑ کر سکیں یا اپنی مرضی کی پرائسز ایسی کر سکیں جو ان نیچرل ہوں یا پرائسز پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے لیے اسلام نے ایک لیگل میکنزم دیا جس کو حسبہ میکنزم یا قضاء الحسبہ کہا جاتا ہے، کہ ایک آفس ہے جو ان چیزوں پہ نظر رکھے۔ ناؤ اس ڈپارٹمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ قیمتیں طے کرے، بلکہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہ محرکات جن سے آپ قیمتیں فکس کر سکتے ہیں ان محرکات کو آپ روکیں۔ ناؤ کیپٹلزم سے اگر اس چیز کو ہم سمجھیں تو زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی۔ کیپٹلزم میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے پرائس پریڈیٹنگ۔ پرائس پریڈیٹنگ اس کو ایک ڈارک سائیڈ آف کیپٹلزم بھی کہا جاتا ہے، اسے کوپٹیشن جیسے بڑے اچھے نام بھی یوفیمزم کے طور پہ دیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ویل اس کو سمجھنے کے لیے آپ دو چیزوں کا آپس میں کمپیریزن کریں۔ ایک کوئی ایسی چیز ہے جو بہت وافر تعداد میں اویلیبل ہے، تو اس پہ آپ قیمت فکس نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کے بیچنے والے بہت سے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے پینسل لینی ہے تو آپ نے کسی دکان سے لینی ہے، کارنر شاپ سے لینی ہے، تو کریانے کی دکانیں اور اسٹیشنری کی دکانیں پورے ملک میں بکھری پڑی ہوئی ہیں، آپ کو ایک جگہ سے مہنگی لگتی ہے آپ دوسری جگہ سے جا کے لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ سروسز، کچھ کموڈٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بیچنے والے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، جیسے پیٹرول ہے مثال کے طور پہ، یا گیس ہے مثال کے طور پہ، یا انشورنس ہے ایز اے فائنینشیل پروڈکٹ مثال کے طور پہ، جن کے پرووائڈرز کم ہیں۔ تو اگرچہ کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ جب آپ لیزے ہاتھ اٹھا دیں، وچ مینس کہ اکانومی کو آپ فری کر دیں، گورنمنٹ کی ریگولیشن نہ ہو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سروس پرووائڈرز اور مینوفیکچررز ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے، جس کا براہ راست فائدہ مارکیٹ کو اس طرح سے ہوگا کہ چیزوں کی کوالٹی بڑھے گی اور قیمتیں کم ہوں گی، کیونکہ ہر پروڈیوسر یہ چاہے گا کہ وہ بہتر کوالٹی کی چیز بنائے کہ وہ لوگ لیں، اور اوبیسلی لوگوں کے لینے کے لیے ضروری ہے وہ سستی ہوں، تو ان کا آپس میں جو کمپٹیشن ہے اس سے فائدہ مارکیٹ کو ہوگا۔ اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا۔ لیکن کیا کریں گے اس وقت جب پرووائڈر کم ہیں اور یوزر زیادہ ہیں، اور وہ آپس میں طے کر لیں، جیسے میں نے عرض کی کہ پیٹرول ہے یا گیس ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے پرووائڈرز کم ہیں، کہ وہ آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے اس سے کم میں چیز نہیں بیچنی ہے، اس وقت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیپٹلزم کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو اسلام نے حسبہ میکنزم کے ذریعے کنٹرول کیا کہ آپ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی گورنمنٹ آگے، یعنی کہ مارکیٹ فری کا مطلب ہے مارکیٹ فری ہوگی، نہ گورنمنٹ آ کے اس پہ پرائس فکس کرے گی، نہ ہی کسی کو مونوپلی کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ چلتے ہیں تیسری جہت کی طرف۔ تیسری جہت ہے اسلام کی کہ سرمایہ کا استعمال کیسے ہوگا، یعنی کہ یوز آف کیپٹل کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، وہ کس طرح سے ہوگا۔ ایک چیز قرآن نے بڑی واضح کی ہے کہ مال و دولت مخصوص لوگوں میں، جو امیر لوگ ہیں ان کے اندر سرکولیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ فریلی وائڈر سیکٹر جو ہے اس کے اندر یہ سرکولیٹ کرنا چاہیے۔ دیٹس نمبر ون۔ اور وہ سرکولیٹ کیسے کرے گا؟ وہ سرکولیٹ ایسے کرے گا کہ جب آپ خرید و فروخت کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ جو چیز آپ نے خرید کے بیچنی ہے وہ خریدنے اور بیچنے کے درمیان آپ کے استعمال میں، آپ کے قبضے میں آئے۔ استعمال میں نہیں، میں بھی چاہوں گا آپ کے قبضے میں آئے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو فون کر دیا اور پوچھا کہ آپ کے پاس سیمنٹ کی کتنی بوریاں ہیں، انہوں نے بتایا 100، میں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ 100 ہو گئیں، میری پیمنٹ سے پہلے میں نے کسی اور کو فون کیا کہ میرے پاس 100 بوری سیمنٹ کی ہے، اور میں اس پہ 200 300 400 روپے کا پروفٹ وہیں پہ کما کے میں نے ان کو آگے کر دیا۔ ڈراپ شپنگ مثال کے طور پہ اس کی ایک اوبویس ایگزامپل ہے، اس طرح کی اس میں ایگزامپل پائی جا سکتی ہے۔ اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ اس کو منع اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ پہ ذمہ داری ہے جب آپ ایک چیز بیچیں آگے تو پہلے آپ سے خرید کے اپنے قبضے میں لیں، اپنے قبضے میں لینے کے بعد آپ اس کو بیچیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پیسہ وائڈر لیول پہ سرکولیٹ ہوگا، اور جب پیسہ وائڈر لیول پہ سرکولیٹ ہوتا ہے تو اس سے بہت مسائل حل ہوتے ہیں۔ پاور، یعنی کہ ویلتھ کی جو پاور ہے وہ کانسنٹریٹ نہیں ہوتی کچھ ہاتھوں میں، پھر اس سے اسٹریگفلیشن نہیں ہوتی، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا رہتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ کیپٹلزم میں ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد ریسیشن آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر ہر 4 سے 7 سال کے ایوریج تقریباً اس میں ایک منی ریسیشن آتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک میجر ریسیشن آتا ہے۔ اسلام نے ان چیزوں کو روکنے کے لیے ایک فورسی کیا کہ اس طرح سے نہیں، بلکہ پیسے کو سرکولیٹ کرنا، اس کا سرکولیٹ کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اگین میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس لیے کہ ہمارا ایک سیپریٹ اس پہ ایک قسط آ رہی ہے، ایک پوری سیریز آ رہی ہے ہمارے دوسرے چینل پر، بٹ فار ناؤ جسٹ ٹو ایکسپلین کہ پیسے کی سرکولیشن کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیسے کی سرکولیشن کی جو نیچر ہے وہ بھی اسلام نے آئیڈینٹیفائی کر دی کہ اگر آپ پروفٹ لیتے ہیں دیٹ از ایبسلیوٹلی فائن، لیکن اگر آپ ربا یا سود لیتے ہیں دیٹ از ناٹ فائن، اس لیے کہ جو سود ہے وہ لوگوں کی چیخیں نکلوا دیتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک شیئرڈ پراسپیرٹی کا اصول ہے کہ
جس کے پاس پیسہ ہے اگر وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ نفع اور نقصان دونوں میں اپنی شراکت داری رکھے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ پیسے کما رہے ہیں ایز دی انویسٹر تو جن کے ساتھ آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ بھی پیسے کما رہے ہیں, اور اگر آپ نہیں کما رہے, لاس ہو گیا ہے, تو دونوں کا لاس ہو گیا ہے. دیٹس اے ویری فیئر ٹرانزیکشن. لیکن اگر آپ سود کی بیس پہ کام کریں اور آپ کہیں کہ ہم نے فکس کر لیا ہے کہ ہم نے تو اتنے پیسے لینے ہی لینے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ جس نے پیسے دیے ہوئے ہیں اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن جس کا نقصان ہو رہا ہے اب اس کے ڈبل نقصان ہے. ایک تو اس کا بزنس میں نقصان ہو رہا ہے, دوسرا جو پیسہ اس نے لیا ہے وہ اس نے سود کی مد میں واپس کرنا ہے یا سود کے ساتھ واپس کرنا ہے. تو اگین اس سے جو سوشل جسٹس ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, اور اسلام اپنے دوبارہ جو آئیڈیالوجی ہے اسلام کی سوشل جسٹس والی, اس کے ساتھ وہ ٹرولی سٹینڈ کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ پیسہ سرکولیٹ ہو, مسٹ ہو, کیپٹل استعمال ہو, لیکن سود اس میں نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس سے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے. چلتے ہیں اس کی چوتھی جہت کی طرف. چوتھی جہت ہے اس کی کہ اسٹیٹ کا اس میں کیا رول ہوگا. مجموعی طور پہ اسٹیٹ ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کرے گی, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کرے گی, ٹیکسیشن کے معاملات کیسے چلیں گے, اینڈ سو فورتھ. دیکھیے اسلام میں جو زکوٰۃ ہیں, صدقات ہیں, ان کی بڑی اہمیت ہے, اور اتنی زیادہ اہمیت ہے ان کی کہ اب تو ویسٹ میں بھی جو کیپٹلزم کا کولیپس آ رہا ہے, تو ویسٹ کے اندر بھی یہ چیزیں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا ہمیں اسلامک اکنامک سسٹم کی طرف جانا چاہیے. یورو نیوز نے ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے, آپ کو اپنی اسکرین پہ وہ نظر آ رہا ہوگا, اس کا اسنیپ شاٹ. بٹ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ زکوٰۃ اور صدقات پہ ملک کو چلائیں, بلکہ اسلام یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے تقریباً 8 کے لگ بھگ کیٹیگریز بتا دی ہیں کہ اسٹیٹ جب پیسہ اکٹھا کرے گی تو وہ پیسہ کہاں کہاں لگائے گی. کہ اس پہ قرآن بڑا واضح ہے. اگین میں ہر چیز کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں صرف بتا رہا ہوں کہ اسلام کے جو اکانومی ہے اس کے خد و خال کیا ہیں, تاکہ ڈاکٹر صاحب کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ ایسا کہیں ہے نہیں. تو قرآن نے مختلف کیٹیگریز بتا دی ہیں کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں کہاں لگانا ہے. اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہے, انفراسٹرکچر ہے, غریب کی مدد ہے, اسکالرشپس لوگوں کو دینی ہیں, وظائف, اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لینڈ ٹیکسز ہیں, اور لینڈ ٹیکسز میں اسلام بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی گہرائی میں جاتا ہے کہ جو آپ وہاں پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں اس کے اندر آپ نے جو پانی استعمال کیا ہے, کیا اس پانی کو آپ نے مفت میں یوز کیا یا اس پانی کے اوپر آپ کا خرچہ آیا. تو اس کی کیٹیگریز بھی علیحدہ علیحدہ سے ہیں. جو منافع کمایا گیا بعد میں, اس منافع میں بھلے آپ کا نقصان ہی ہو گیا, اور اگرچہ اس کے اندر یہ شیئرڈ پراسپیرٹی کا کانسیپٹ موجود ہے جو میں پچھلے جہت میں بتا رہا تھا, لیکن اگر اس کے اندر تنخواہیں ہیں تو تنخواہیں کسی کی متاثر نہیں ہوں گی, وہ اپنی جگہ پہ فکس رہیں گی. تو اسلام اتنی نٹی گریٹی پہ ڈیٹیل پہ آیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اسلامک اکانومی کے اندر اس طرح سے چلیں گی. پھر ایک اور چیز کہ اسلام چونکہ مارکیٹ کے اندر منوپلی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو وہ وائڈر سوسائٹی کے اندر بھی منوپلی کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. مثال کے طور پہ اسلام میں نیچرل ریسورسز پہ کوئی منوپلی نہیں کی جا سکتی. سو دا کویسچن دین از کہ اس سے مجموعی طور پہ اکانومی کے سے لنکڈ چیزیں جو ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک پاکستان بڑا آئیڈیل ملک ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. پاکستان میں پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بجلی بناتی ہیں. اب جو بھی ریسورسز وہ یوز کریں, وہ پانی سے بجلی بنائیں, وہ ہوا سے بجلی بنائیں, وہ آئل سے بجلی بنائیں, کسی بھی چیز سے بنائیں, وہ بہرحال نیچرل ریسورسز میں ہی آتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ بجلی مہنگی بنتی ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. ان کا ایک پروفٹ میکنگ آئیڈیا ہے کہ گورنمنٹ کو ہم نے اتنا چارج کرنا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کیپیسٹی چارجز کی جو پروویژنس ہیں وہ اگریمنٹس میں لکھوائی ہوئی ہیں. کیپیسٹی چارجز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ادارہ ہے وہ مثال کے طور پہ 100 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے اور اس نے اتنی کیپیسٹی وہاں پہ لگا دی ہے اور گورنمنٹ اسے 75 میگا واٹ لے رہی ہے, تو وہ پھر بھی ایڈیشنل 25 میگا واٹ کا چارج کرے گا. یعنی جو بجلی اس نے نہیں بنائی ہے وہ اس کا چارج کرے گا. یہیں پہ اگر اسلامک سسٹم ہوتا تو اسلام چونکہ نیچرل ریسورسز پہ منوپلی کو حرام قرار دیتا ہے, تو ہوتا یہ کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ گھر گھر بجلی پہنچائے, گیس پہنچائے, اور جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ لے. اس کے اوپر وہ کچھ ٹیکسز لگا سکتے ہیں, وہ اسٹیٹ کا حق ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ نہ ہوتا کہ اوپر کی جو ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ لاکھوں یونٹس فری یوز کر رہے ہوں اور جو نیچے عوام ہے ان کی چیخیں نکل رہی ہوں. تھوڑی سی بجلی استعمال کرنے کا کسی کا 50,000, کسی کا 60,000, کسی کا 2 لاکھ روپیہ بل آ رہا ہو. اسلامک اکانومی اگر آج پاکستان میں ہوتی تو کم سے کم یہ سارا کچھ نہ ہو رہا ہوتا. ایسے ہی لینڈ کی یعنی کہ زمین کی اسلامک اکانومی میں بہت زیادہ اہمیت ہے. وہ کہاں پہ قابل کاشت اراضی ہے, کون سی ایسی اراضی ہے جہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, کون سی اراضی ایسی ہے جس میں سیلاب وغیرہ زیادہ آ سکتے ہیں.
خشکی کہاں پہ ہے، تو آپ کو زمین کی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو پورا ایک سسٹم تھا جو کہ اسلامک اکانومی پہ ہی بیس تھا کہ زمین کی میجرمنٹ کیسے ہونی چاہیے، اور وہ پورا ڈپارٹمنٹ موجود تھا جو یہ کام کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی مارکیٹ کے اندر کیا معاملات ہوا کرتے تھے، شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھیں جو مارکیٹ کے معاملات میں بہت زیادہ ان کی وہ مشیر بھی تھیں، اور جو پرائس کنٹرولنگ کا ناٹ پرائس کنٹرولنگ، وہ محرکات جو پرائس کو افیکٹ کر سکتے ہیں وہ ان کے پاس تھا، جو سوق یعنی یہ جو بازار ہے، مارکیٹ ہے، اس کا نظام ان کے پاس تھا۔ تو زمین، مارکیٹ، یہ ساری چیزیں اسلام نے ان پہ بہت زیادہ توجہ دی اپنے اکنامک سسٹمز میں۔ آخری چیز جو میں آج کہنا چاہتا ہوں ان سسٹمز کے اندر رہ کے، یہ جو 4-5 سسٹمز ہم یہ جو جہتیں بتا رہے ہیں، کہ اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے ریسپریسٹی کو بھی۔ ریسپریسٹی کہا جاتا ہے عدلے کا بدلہ، یہ بھی اسلامی شریعت کا حصہ ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر دوسرے ملک کے قافلے آپ کے ملک میں آتے ہیں تو آپ نے کتنا ٹیکس ان سے لینا ہے، یہ بات آپ کو قرآن نہیں بتائے گا، اس لیے کہ ہر ملک کا ٹیکس اپنا ہو سکتا ہے۔ سو اسلام اس کو ایڈریس کرتا ہے تھرو دا پرنسپل آف ریسپریسٹی۔ ریسپریسٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے تجارتی قافلے ان کے ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہ کتنا ٹیکس لگایا جاتا ہے، آپ اسی کے قدر سے لگائیں۔ دا ریزن قرآن آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ اگر آپ کے تجارتی قافلے 10 ملکوں میں جاتے ہیں تو قرآن تو یہ ڈٹرمن نہیں کرے گا کہ انہوں نے آپ پہ کتنا ٹیکس لگانا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب اکانومی ساری قرآن میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اس لیے آپ کو ساری قرآن میں نہیں ملتی، اس کے جنرل پرنسپلز ملتے ہیں جن کو ایگزیکیوٹ احادیث میں کیا جاتا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو براہ راست شاگرد ہیں، یعنی کہ صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کے سسٹم سے ہمیں یہ سارے کا سارا نظام مل جاتا ہے۔ ناؤ یہ تو ہوگی ہماری، اور خیر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اس میں کہ جو میں نے کہا تھا کہ 4 اور 5، 5ویں جو ہے جہت، اس کا تعلق گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ ہم نے بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری کی بات کی ہے تو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری میں آتی ہے، تو آپ اس کو سیپریٹلی بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو اس چوتھی جہت کے اندر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں کہ دنیا میں جو اکانومی ہے، اسلامک اکانومی، اس کو کیا ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے جو دیسی سیکولر حضرات ہیں یہ تھوڑا سا ایک وائڈر اسپیکٹرم میں تھوڑا سا چیزوں کو اگر دیکھنا شروع کریں، کیونکہ یہ وہی اسکالرشپ جو کہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، جو ختم ہو چکی ہے، سم ہاؤ یہ اسی کو ہی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یہ ریلیونٹ ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ پرویز ہود بوائے صاحب، یہ ایک جنرل پرابلم ہے اس قبیل کا۔ دیکھیں دنیا میں پریڈکٹڈ یہ ہے 2025 تک ایک رپورٹ کے مطابق کہ جو اسلامی اکانومی ہے وہ $7.5 کھرب سے زیادہ ایکسیڈ کر جائے گی، اور یہ 2015 سے یہ تقریباً ڈبل سے یہ اوپر گئی ہے، ڈبل سے زیادہ گئی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہی ہے۔ پوری دنیا میں جو شریعہ کمپلائنٹ فائنینشیل پروڈکٹس ہیں وہ نان مسلم کنٹریز کے اندر ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں، جیسے حلال مورگیجز ہوگی، حلال بانڈز ہو گئے، اینڈ سو فورتھ، اس طرح کی چیزیں۔ IMF نے بھی شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس ڈیولپ کرنا شروع کر دیے، پروڈکٹس یعنی کہ جو فائنینشیل پروڈکٹس، جیسے کہ مورگیج ایک فائنینشیل پروڈکٹ ہے، یعنی کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو۔ یورو نیوز کا میں آگے حوالہ دیکھ چکا ہوں کہ دے آر تھنکنگ کہ کیا یہ ایک بہتر ماڈل ہو سکتا ہے۔ تو سم ہاؤ ڈسپائٹ آل دس، جو ہمارا یہ طبقہ ہے جو پاکستان میں سیکولرزم کو اس طرح سے لے کے آنا چاہتا ہے کہ اگر یہ نہ آیا تو شاید انہوں نے کسی کو حساب دینا ہو، وہ دیر head is still buried in sand۔ وہ ابھی آؤٹ آف ڈیٹ اسکالرشپ جو کسی زمانے میں اورینٹلسٹ نے لکھی تھی، اسلام کے خلاف لکھی تھی، وہ اسی کو ہی ٹھیک سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ اور یہ باتیں جتنی بھی میں نے ابھی کی ہیں، 4 یا 5 جہتیں اس کی ہیں، یہ تو سارے کے سارے ہمیں ایز اے تھیوری تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کبھی یہ نافذ العمل بھی رہا؟ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ 1400 سال میں کبھی نظر آیا؟ یس، 400 سال تک دنیا کے ایک بڑے حصے میں یہ ماڈل نافذ العمل رہا ہے، 400 سال تک۔ مورس لومبارڈ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں لکھا ہے، اور ویسے بھی ایک کامن سینس کی چیز ہے نا کہ اگر آپ کو ہزاروں سال پرانی اکانومی کس طرح سے چلتی تھی، جو جیسی بھی تھی، بھلے وہ صرف زراعت پہ تھی، بارٹر تھی، کچھ بھی تھا، وہ ہمیں اس کے کوئی نہ کوئی شاخسانے نظر آتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ تاریخ میں اچانک 400 سال غائب ہو جاتے ہیں؟ اینڈ دیٹس ایکچولی ٹرو۔ 400 سال دنیا کی اکنامک ہسٹری، دیر آر ڈارک ایجز، اس کو کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا۔ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 400 سال تک لوگ کیا کرتے رہے ہوں گے، کیسے اپنے لوگ وہ تجارت کرتے رہے ہوں گے، کیسے حکومتیں ٹیکس ڈیولپ کرتی رہی ہوں گی، کیسے فوجیوں کو تنخواہیں ملتی رہی ہوں گی، کیسے اسٹیٹ انویسٹ کرتی رہی ہوگی۔
मतलब ये ایک کامن سینس کی بات ہے نا کہ 400 سال کوئی تھوڑے سے دنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. 4 سینچریز ایک سسٹم دنیا کے بڑے حصے میں نافذ العمل رہا, اور پرویز ہود بھائی صاحب کہتے ہیں کہ 1400 سال میں ہمیں نظر کیوں نہیں آیا. وہ اس لیے نظر نہیں آیا کہ آپ غلط جگہ پہ دیکھتے رہے ہیں, اورینٹلسٹ کی کتابوں میں دیکھتے رہے ہیں. اگر اصلی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو ضرور نظر آتا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.